بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع سے بیداری کے چند قدم ہم لیں گے وہ موضوع منزلۃ التوبہ ہے، توبہ کا مقام۔ توبہ آپ کے اور میرے لیے ضروری کیوں ہے اور ہم توبہ کرنے میں پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ ڈی مورلائزنگ فیکٹ، آپ کی ہمت کو توڑنے والی حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی بھی گیم کو ناکامی کے یقین کے ساتھ شروع کریں۔ یعنی آپ کسی گیم کو شروع کریں یہ سوچتے ہوئے میں تو جیت ہی نہیں سکتی، میں تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، میں تو امتحان میں پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جب آپ پہلے سے ہی اپنی ہار مان لیتے ہیں تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کو کامیابی کی طرف نہیں بلکہ ناکامی کے گڑھے میں اور گرا دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں ایسا سوچنے پر بالکل بھی نہیں لے کر جاتا، بلکہ اس کے اپوزٹ، اس کے الٹ اسلام الحمدللہ ہمیں وہ مائنڈ سیٹ دیتا ہے، وہ ذہنیت بنانے کی طرف لے کر جاتا ہے جس میں ہم ہر لمحہ اپنی امید کو زندہ کرتے ہیں، اپنے آنے والے وقت کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور اپنی زندگی کا نیا چیپٹر کہیں سے بھی کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں۔ اہم کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ نے ابھی زندگی دی ہے، میں سانسیں لے رہی ہوں، صحت ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں اور میں اپنی زندگی میں بہتری کا چیپٹر کسی بھی وقت شروع کر سکتی ہوں۔ تو یہ جو منزلۃ التوبہ ہے، اسٹیشن آف ریپینٹنس ہے، توبہ کا مقام ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب مدارج سالکین میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ ایک انسان جو کہ کلمہ گو ہے وہ دو میں سے ایک ہی کیفیت پر زندگی گزارتا ہے، یا تو وہ لائف ٹائم توبہ کرنے والا ہوتا ہے یا وہ لائف ٹائم ٹرانسگریشن میں، زیادتی میں، حدود کو توڑنے میں ہی مصروف رہتا ہے۔ حدود کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی بھر یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا تھا اور میری غلطی کیا تھی اور مجھے اپنی غلطی پر سوری بولنا تھا۔ لائف لانگ ریپینٹر، زندگی بھر توبہ کرنے والا بننا، یہ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان زندگی کے کسی موقع پر علم آنے کے بعد اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی پچھلی غلطیوں پر اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب وہ فرشتہ بن گیا، اب کبھی اس کا پاؤں سلپ نہیں کرے گا، اب کبھی اس سے غلطی نہیں ہوگی، اب کبھی اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ مسلمان لائف لانگ ریپینٹر رہے، زندگی بھر تک توبہ کرنے والا رہے، یہی ایک کامیاب مسلمان کی نشانی ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہنٹ دے دی ہے۔ ایمان والے کانسٹنٹ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ نور کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، انسانوں سے بات نہیں ہے، مسلمانوں سے بات نہیں ہے، مومنین سے بات ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب توبہ کرو، سب کے سب اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ نور کی یہ آیت مدنی دور کے بھی لیٹر پارٹ میں نازل ہوئی۔ ہم جانتے ہیں جب صحابہ کرام آلریڈی بہت قربانیاں دے چکے تھے، آلریڈی بہت اپنی عبادات میں میچور ہو چکے تھے، پھر ایسے موقع پر اس آیت کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ
مسلمانوں کو اس وقت بھی بتا دیا جائے اور آنے والے وقت کے مسلمانوں کو بھی بتا دیا جائے کہ ہمیں کانسٹنٹلی توبہ کرنے والا بننا ہوتا ہے، یعنی ہم کانسٹنٹلی غلطی کرتے ہیں، اور جہاں انسان خطا کا پتلا ہے، جہاں انسان کانسٹنٹلی غلطی کر جاتا ہے، وہاں انسان کی تخلیق میں یہ خوبصورتی ہے کہ انسان ہمیشہ بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے، نو میٹر اس کا پاسٹ کیا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ماضی میں کتنے گناہ اور کتنی غلطیاں تھیں، اس میں ہمیشہ بہتری کی صلاحیت اور کیپیسٹی موجود رہتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرے، شرط یہ ہے کہ وہ نادم ہو جائے، شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ ان غلطیوں کی طرف رخ نہ کرے۔ تو جتنا انسان اپنی غلطی کو پہچاننے کے بعد اصلاح کے قدم اٹھاتا جاتا ہے، اس کی کوشش رنگ لانا شروع کر دیتی ہے، اس کے درجات بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں بہت سے مسلمان اس حقیقت کا علم رکھنے کے باوجود توبہ کے رویے کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے، اپنی اصلاح کر نہیں پاتے، اپنے ماضی کے گناہوں سے نکل کر اپنے حال کو بہتر کر نہیں پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ شیطان، جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، رب کی طرف، اسلام میں درجات پانے کی طرف، اسپرچوالٹی کی طرف، اپنے احسان کے لیول کو بڑھانے کی طرف اور لائف لانگ ریپینٹر بننے کی طرف آئیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے اندر ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ڈالتا ہے، پروکراسٹینیشن ڈالتا ہے، یعنی کہ آج کے کام کو کل پر چھوڑنا، آج کی غلطی محسوس ہو جانے کے باوجود اس کو جھٹک دینا۔ جیسے آپ اور میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے ہم جب بہت سے لوگوں کو عمل میں اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایک نظر ان کی نیکیوں پر ڈالتے ہیں، ایک نظر اپنے گناہوں پر ڈالتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں نیکی کا سٹیشن، نیکی کا مقام اٹین کرنا تو بڑا مشکل ہے، اور میں تو اتنی نیک ہوں ہی نہیں، میں تو اس نیکی کے مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا، میں تو ان کے جیسی فلاں جیسی نیکیاں کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب آپ اس آلریڈی ازیومڈ فیلئر مائنڈ سیٹ میں آ جاتے ہیں کہ آپ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تو شیطان آپ کو اس گہرائی میں گراتا جاتا ہے اور گناہ میں انوالوڈ رکھتا ہے۔ بالکل جیسے آپ نے غور کیا ہوگا، ہر رمضان ہم خواہش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ اس مرتبہ میں بہت اچھی نمازیں پڑھوں گی، اچھے سے روزے رکھوں گی، اپنے آپ کو تسبیحات اور اذکار میں مصروف رکھوں گی۔ مگر کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے گزرتا ہوا وقت رمضان کو بھی تیزی سے گزارتا جاتا ہے۔ پھر ہم آدھے سے زیادہ رمضان گزر جانے کے بعد ارادہ کرتے ہیں، اچھا آخری 10 دن 5 طاق راتوں میں خوب عبادت کروں گی۔ اگر کسی وجہ سے 21ویں رات ویسی پلاننگ کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتے جیسے ہم کرنا چاہ رہے تھے، تو 23ویں پر موٹیویشن کم ہو جاتی ہے، 25ویں پر اور کم ہو جاتی ہے، اور 27ویں رات پر آ کر لگتا ہے کہ میں تو وہ سٹیشن، میں تو وہ مقام حاصل ہی نہیں کر سکتی جو کہ اللہ کے بڑے نیک بندے حاصل کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایک رات جیسی پلاننگ کی تھی ویسی عبادت نہیں کی تو باقی 4 طاق راتوں میں خوب کوشش کرتے، لیکن ایسا اکثر و بیشتر کیوں نہیں ہوتا؟ شیطان ہمیں یہ سکھانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی تم کوئی سپر ہیومن تھوڑی ہو، یہ تو بڑے نیک لوگ تھے جن کے اعلیٰ درجے ہوتے ہیں، جو اتنی عبادت کرتے ہیں، جو اتنا زیادہ اپنے آپ کو تسبیحات اور اذکار اور قرآن پڑھنے میں مصروف رکھتے ہیں، میں تو گناہ کرنے والی۔ اور پھر یہی کیفیت انسان کے اوپر ایسی حاوی آتی ہے
کہ انسان گزرتے ہوئے حال کا بیسٹ استعمال نہیں کر پاتا۔ آپ نے اور میں نے بیداری کے یہ چند قدم آج سے اپنی زندگی میں داخل کرنے ہیں۔ رمضان ہو یا سال کا کوئی بھی دن ہو، ہم نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ الحمدللہ ہم زندہ ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا چانس ملا ہوا ہے، صحت کے ساتھ ہیں، فل پوٹینشیل کے ساتھ ہیں، اللہ کے راستے میں محنت کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر کے اچھا انسان بن سکتے ہیں، اور رب نے تو اپنے دروازے ہمیشہ سے تمام انسانوں کے لیے کھول کر رکھے ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اسلام کا یہ مزاج مستقل نظر آتا ہے کہ اسلام ہمیں امید دیتا ہے، اسلام ہمیں انسینٹیو دیتا ہے، اسلام ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ ہم میں سے کوئی بھی جو ایمان کے کسی بھی لیول پر کہیں پر بھی کھڑا ہے، وہ اپنا ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک دن بھی ضائع نہ کرے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ آتا ہے جو ایک صحابیہ کا واقعہ ہے۔ ایک صحابیہ خاتون بہت مس کرتی تھیں وہ لمحہ، وہ موقع کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پہ نہ جا سکیں۔ ہم بھی اگر اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں تو کتنا بڑا موقع ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی دنیا میں موجود ہوں اور وہ مسلمانوں کو حج جیسی عبادت کے لیے لے کر جا رہے ہوں، ہم مدینہ میں ہوں اور ہمارے پاس پورا موقع ہو کہ ہم اس حج کی اپرچونٹی کو اویل کریں مگر نہ کر سکیں، تو کتنی محرومی کا احساس ہوگا۔ ان صحابیہ کو بھی یہی اپرچونٹی مس کرنے کا ریگریٹ تھا کہ میں مسلمان ہوتے ہوئے، مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نہ جا سکی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا۔ تو ان خاتون کو بہت ریگریٹ تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے تو یہ خاتون، یہ صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی اس کیفیت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے، جو اسلام کا مزاج ہے اور جو قرآن ہمیں آیا ٹو آیا سکھاتا ہے، یہی پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ انہوں نے ان کو امید دی، حال کو اور مستقبل کو بہتر کرنے کی طرف موٹیویشن دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھیے رمضان میں عمرہ کرنا بالکل ایسا ثواب رکھتا ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا جائے۔ اور یہ ریوارڈ صرف ان صحابیہ کے لیے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجر کو پوری امت کے لیے اوپن کر دیا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، جو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم کبھی شیطان کی باتوں میں آ کر لتھارجک اور سست ہو کر نیکی کے موقعوں کو اور توبہ کے موقعوں کو ضائع نہ کریں۔ یعنی اگر آج بھی آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی اپرچونٹی کو مس کرتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور کہ ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں، تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ارشادات کے مطابق ایک اپرچونٹی موجود ہے کہ رمضان میں اگر عمرہ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں اور ہم رزق حلال سے نیک نیتی کے ساتھ بہترین عبادت کرتے ہوئے، ہر لمحے کا بہترین استعمال کرتے ہوئے عمرہ ادا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی شان رحیمی سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس عمرے کا ثواب اتنا بڑھا کر دیں گے کہ جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔
اسی طرح سے اسلام 3 نیکیوں کو ٹاپ پوزیشن پر کیوں رکھتا ہے؟ کہ وہ 3 اعمال جن کے کرنے سے انسان کی زندگی کی پچھلی سلیٹ گناہوں والی کلین ہو جاتی ہے۔ کلمہ شہادت، جب ایک انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے کانشیسلی اپنی خواہش سے، اللہ کی وحدانیت کو مکمل جانتے ہوئے، تو یہ کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا اس کے پچھلے گناہوں کو مکمل دور کر دیتا ہے۔ حج کی عبادت، جب ایک مسلمان رزق حلال سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے حج کی نیکی، حج کا فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو جب واپس بھیجتے ہیں تو اس کی کیفیت بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اسی طرح اسلام کے اندر اسلام کی خاطر اپنے دین کو بچاتے ہوئے ہجرت کر جانا احادیث کے مفہوم کے مطابق بالکل ایسا ہے جیسے کہ انسان پچھلی خطاؤں سے بالکل پاک ہو جائے۔ اور یہ مت ہم بھولیں کہ اتنا موٹیویٹ کرنے والا یہ دین ہے، اتنا توبہ کی طرف ہمیں لے کر آتا ہے، اتنا عبادت کا انسینٹیو دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک جگہ پر جملہ آتا ہے، العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ، کہ یہ مشکل سے مشکل اینڈ آف ٹائمز، ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں عبادت کے اوپر، فرائض کے اوپر استقامت اختیار کرنا، یہ عمل بالکل ایسا ہے جیسے کہ میرے ساتھ ہجرت کرنا۔ یعنی کہ آج کا وقت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز فرض پڑھنے کے لیے ہمیں اپنی کتنی رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ لیکن جو اللہ کے بندے اپنی اس عبادت کو تھام لیتے ہیں، وہ اپنی اسی روٹین میں یہ 5 فرض نمازیں پڑھنے کا وقت نکال لیتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات، اسلام مستقل موٹیویٹ کرتا ہے۔ اٹس اوکے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، اٹس اوکے اگر ہم سے آج بھی اب تک گناہ ہو رہے تھے، اٹس اوکے اگر ہم اب تک اپنی فرائض سے غافل تھے، ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی ملک الموت ہمارے سامنے نہیں ہے، ابھی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر سکتے ہیں، اس منزلت التوبہ کو اپنا سکتے ہیں اور توبہ کر کے اپنی زندگی میں ایک اچھا نیا آغاز کر سکتے ہیں، رب سے تعلق کا، اسلام پر عمل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا، تاکہ موت ایمان پر آئے اور آنکھ کھلے تو اس حال میں کھلے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں۔ آئیے بیداری کے یہ چند قدم لیتے ہوئے اپنے ماضی کے تمام گناہوں پر توبہ کریں اور اپنی زندگی میں نیکیوں کا نیا چیپٹر شروع کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔